حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، کہولت ہے، بڑھاپا ہے اور عرض عمر ہے۔ ان میں سے جو طاقت توانائی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے سب سے خوبصورت زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ سب سے خوبصورت دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ اگر ہم اپنے بچپن پر نظر ڈالیں تو بچپن میں بچہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنی کروٹ تبدیل کر سکے۔ بچہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ کا بوجھ اپنی گردن پہ اٹھا سکے۔ بچہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے پاؤں پر چل سکے۔ اپنے گھٹنوں پر رینگتا ہے، اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کمزور جسم کو اللہ تعالیٰ کا طاقت، توانائی اور صلاحیت دیتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہی کمزور جسم جوان ہو جاتا ہے۔ ایمان سے بتائیں وہ اللہ جس نے اس کمزور جسم کو طاقت دی، توانائی دی، صلاحیت دی، ہمیں یہ طاقت اور توانائی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے میں خرچ کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں خرچ کرنی چاہیے یا اللہ کو ناراض کرنے میں خرچ کرنی چاہیے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے ہمیں طاقت دی، توانائی دی، صلاحیت دی، صحت دی، تو ہم یہ طاقت اور توانائی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم پر کون کون سا وقت گزرا ہے۔ اپنے بچپن کو تو بھول گئے، لیکن ذرا اپنے آنے والے وقت پر نظر ڈالیں، ہم پر کون سا وقت آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ وفا نہیں کرے گی۔ سدا نہ باقی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمارا جسم کمزور تھا، اور ایک وقت آئے گا جب جسم ہمارا دوبارہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ جوانی کی بہار کونسی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ آج آپ میری نصیحت نہیں سنتے، ٹھیک ہے کہ آج آپ کا سینہ خواہشوں سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے کہ آج آپ بہت ذہین ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب صبح کا کھایا ہوا دوپہر کو یاد نہیں رہے گا، کیونکہ بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کو نہیں یاد رہتا کہ میں نے کیا کھایا ہے اور کیا کیا ہے۔ اس لیے جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، جوانی کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو نیکیوں کا کرنے کا بھی سب سے خوبصورت موسم ہے، سب سے خوبصورت دور ہے، وہ جوانی کا ہی دور ہے۔ کیونکہ جوانی میں انسان کی جسم میں طاقت ہوتی ہے، اگر بیمار بھی ہو جائے تب بھی نماز ادا کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کی جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ جو زندگی بنانے کا عرصہ ہے نا، یہ 12 سال سے لے کے 25 سال کا عرصہ ہے۔ ویسے تو پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے بھی بچے کے ذہن میں بہت سی باتیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو عرصہ بتایا ہے، عرصے میں انسان کا شعور چکتا ہوتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، اور اس عرصے میں جو باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں وہ پھر ساری زندگی نہیں نکلتی۔ اسی لیے جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، جوانی کو ضائع مت کریں۔ مولانا فخر الدین غازی صاحب نے ایک مثال دی ہے، وہ میں آپ کو نظر کرتا ہوں۔ مولانا غازی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مداری بادشاہ کے دربار پہ گیا، اس نے بادشاہ کو اپنا کرتب دکھایا، بادشاہ کو مداری کا کرتب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج رات میں شہر سے لے کر فجر تک اپنے بیت المال کا دروازہ کھولوں گا، تم آنا، جتنا نکالنا چاہے میرے مال کو بیت المال سے آ کر لے جانا۔ وہ مداری رات کو آیا، محل داخل ہوا، محل کا حکم دیتے ہی اس میں کھو گیا۔ محمدی کریم ریشمی پردے اور دیواریں طرح طرح کے رنگوں سے سجی ہوئی ہیں، مداری محل حسن میں ہی کھو گیا۔ اچانک اس کی نظر بادشاہ کے نرم بستر پر پڑی، وہ اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس قدر نرم بستر ہے، کیوں نہ میں کچھ دیر اپنی کمر سیدھی کر لوں۔ وہ جب اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیٹا، اس کی آنکھ لگی، ادھر وہ سویا ہوا ہے، ادھر تقریر ہو رہی ہے کہ تجھے ایک رات کی نذرانہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھی تم نے سو میں گزار دی۔ اگر تو یہ ایک رات نذرانہ اکٹھا کرتا تو پھر ساری زندگی آرام سے گزار دیتا تو کوئی فکر نہ تھی، لیکن مجھے جو ایک رات کی نذرانہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ تم سو کے گزار رہا ہے۔ صبح ہوئی، سپاہی آئے، سپاہی نے آپ کہا اٹھو اور محل سے باہر نکلو۔ مداری نے کہا میں نے تو ابھی نذرانہ ہی نہیں اکٹھا کیا۔ سپاہیوں نے کہا جو تجھے مہلت ملی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو نذرانہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ ایمان سے بتائیں اس مداری کی حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مداری کی حسرت کا کیا عالم ہوگا جس کے سامنے نذرانہ تھا لیکن اکٹھا نہیں کر پایا۔ مداری کو تو آپ کے سپاہیوں نے جگایا، اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کے ہمیں واپی قبلے سے اٹھائے، اپنی اصلاح کر لے، نیکیوں کا خزانے اکٹھے کر لے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ آئیں آپ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جوان توبہ کرتا ہے، جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! کس سے دوستی لاتی؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے دوستی لاتی۔ کس سے دوستی لاتی؟ احکام الحاکمین سے دوستی لاتی۔ کس سے دوستی لاتی؟ جس کے حکم کے مطابق یہ نظام کائنات چل رہا ہے اسے دوستی لاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ انسان جس عمر میں بھی کرے اللہ قبول کرتا ہے، لیکن جس کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ جوانی کی توبہ ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت! ایک ہے اپنی بخشش، ایک ہے دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بن جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جوانی میں توبہ کرے اس بستی کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے ہمارا عذاب اٹھا دیا گیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے 50 دن سے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے آپ کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے وہ اہل قبور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس جوان کی جوانی میں برکت عطا فرما جس کی توبہ کی وجہ سے ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ آج ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بات نہیں اٹھانا چاہتا آج ایک 50 دن سے توبہ کرے تو گجرات کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اہل قبور خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی اور ان پر فوراً عمل کیا۔ حدیث نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین کبش اگل رہی ہوگی، سورج کبش برسا رہا ہوگا اور بعض روایتوں میں ہے کہ زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، دور دور تک سایہ نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں اس روز بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم فرمایا شاب نشأ فی محبت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو، قیامت کے روز اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جسے کبھی کسی حسب و نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی ہو اور اس نے آگے سے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، قیامت کے روز اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جو کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو اور اس سے اپنا کوئی گناہ یاد آ گیا ہو، وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا ہو، قیامت کے روز اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت! ایمان سے بتائیں اتنی جب فضیلتیں ہوں تو وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں توبہ کرنے سے روکا ہوا ہے؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اپنی غلطی کو مان لینے کا نام ہے۔ آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی غلطی کو مان لیں کہ یا اللہ ہماری ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اگر سچے دل سے توبہ کریں تو پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ دنیا میں آئے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جوانی میں توبہ کرے قیامت کے روز 2 اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش قسمتی! تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سبیلہ کو میرا گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔
اے میرے اللہ بیان کیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ اے میرے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اے میرے اللہ ہر عمل جس سے آپ کی ناراضگی ہو اس سے اپنی قرآن رکھیے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بقا و سلامتی عطا فرمائیے۔ آمین۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک حکمران مسلط فرمائیے۔ اے میرے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو اپنے گھر کی ساتھی نصیب فرمائیے۔ آمین۔ اے میرے اللہ روزہ مبارک کی تیاریوں کے ساتھ میں دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہوں مایوس تجھ سے امیدوار، امیدوں کی جولی کو بھرپور کر دو، جو بے نور ہیں ان کو بارون کر دو۔ اے میرے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیے۔ آمین۔ اے میرے اللہ دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آمین۔ اے میرے اللہ ہم سب کی تمام دینی نیک جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم